ڈاکٹر یاسمین راشد کی طرف سے ایک پیغام آیا تھا ان کی فیملی کی طرف سے، جی ڈاکٹر صاحب آپ سے ملنا چاہ رہی ہیں. تو میں نے کہا جی ظاہری بات ہے، آئی ایم اے جرنلسٹ، مجھے تو کوئی بھی بلائے گا تو اسی سے چلے جانے ارسپیکٹو. تو ڈاکٹر یاسمین راشد کو جب گرفتار کیا گیا تھا، یہ تب سے لے کر اب تک میری ان سے یہ پہلی ملاقات ہے. میں وہاں پہ جب گیا تو پہلے مجھے بتایا گیا تھا کہ 11 بجے ان کو لایا جائے گا، لیکن 11 بجے ان کو نہیں لایا گیا. تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہاں پہ ہم نے انتظار کیا، اس کے بعد ان کو لایا گیا. ڈاکٹر یاسمین راشد اور اعجاز چودھری، ان کو ایک سیپریٹ پولیس کے ڈالے کے اندر لایا گیا، یا جو ہائلیکس ہوتا ہے اس کے اندر لایا گیا. جج صاحب جو ہے وہ ابھی چونکہ چیمبر میں تھے، باہر نہیں آئے تھے، تو اتنی دیر پہ میں ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ بیٹھا اور وہاں پہ جو ہے یہ گفتگو شروع ہوئی. سب سے پہلا سوال جو میری ڈاکٹر صاحبہ سے بات ہوئی، میں نے کہا جی آپ کس حالت میں رکھا ہوا ہے، آپ خیریت سے ہیں اندر؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں بالکل خیریت سے ہوں. ظاہری بات ہے اب تو کافی کئی مہینے ہو گئے ہیں، تو اب تو عادت سی ہو گئی مجھے، اور حوصلے کافی ان کے بلند تھے، مسکرا کے وہ گفتگو کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو ہیں وہ 4 مشقتی عورتیں بھی جو ہیں مجھے دی گئی ہیں، میں سیل میں اکیلی ہوں. اور لیکن انہوں نے کہا کہ عالیہ حمزہ، صنم جاوید اور عائشہ بٹر، ان کو جو ہے وہ اکٹھے ایک سیل میں رکھا ہوا ہے، یعنی 3 خواتین جو ہیں وہ ایک سیل میں ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ ایک سیل میں ہیں. انہوں نے کہا کہ میں یہاں پہ صنم جاوید کی تعریف کرنا چاہوں گی کہ صنم جاوید نے جو ہے وہ بہت سٹرونگ لڑکی ہے. اس نے اتنی دیر تک جو ہے بالکل اس نے حوصلہ نہیں ٹوٹا اس کا، اور بڑی مضبوط اعصاب کی بچی ہے وہ، اور اس نے جو ہے وہ بڑا اپنے آپ کو کمپوز رکھا ہے ساری صورتحال میں. ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ میں جیل کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ جو دیگر قیدی خواتین ہیں اکثر اوقات ان کے پاس آتی ہیں اور آ کے جو ہے وہ ان سے طبی نسخے بھی جو ہے وہ لے کے جاتی ہیں دوائیوں کی، کہ جی یہ مسئلہ ہو گیا اس کے بارے میں بتائیے، یہ مسئلہ ہو گیا اس کے بارے میں بتائیے. اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی صدر منتخب ہو چکی ہیں. وہ یہ بات ان کو آج اس ملاقات کے دوران بتائی گئی، ان کے ہسبینڈ کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ، تو انہوں نے ان کو کہا کہ یہ آپ کو بہت مبارک ہو. تو انہوں نے کہا جی خیر مبارک کس بات کی؟ انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی صدر منتخب ہو گئی. ان کو جیل میں کسی نے انفارم ہی نہیں کیا ہوا تھا میرے خیال میں. اچھا، میں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ دیکھی کہ جو پولیس والے ان کو لے کر آئے ہوئے تھے جیل سے لے کر یہاں تک جو لے کر آئے تھے، اس میں خواتین بھی تھیں، اس میں مرد حضرات بھی، سارے کے سارے جو بڑے ریسپیکٹیبل طریقے سے ان سے پیش آ رہے تھے، بڑے مطلب عزت و احترام کا رشتہ جو ہے وہ ان کے ساتھ انہوں نے رکھا ہوا تھا. تو ان کے حلقے کے دیگر لوگ بھی جو ہیں وہ ان سے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ڈاکٹر یاسمین راشد سے ان سے بھی ملاقات ہو رہی تھی. دوسرا انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ جی میں یہ بالکل کنفرم کہہ سکتی ہوں کہ نواز شریف کے خلاف، میں نے سارے جو ہے وہ پیپرز وغیرہ دیکھے ہیں، سارا کچھ میں نے دیکھا ہے، نواز شریف کے خلاف NA 130 کا الیکشن جو ہے میں جیت چکی ہوں. انہوں نے کہا کہ میں بالکل یہ جیت چکی ہوں، کیونکہ میرے پاس جو پیپرز آئے ہیں اس کے مطابق بڑی کلیئر کٹ لیڈ سے جو ہے ہم نے نواز شریف صاحب کو ہرا دیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ آلریڈی ہم الیکشن کمیشن میں لے جا چکے ہیں، یہ معاملہ جو ہے اب وہاں پہ چل رہا ہے، دیکھیں اس کا کیا رزلٹ آتا ہے. دوسرا 9 مئی کے حوالے سے میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی 9 مئی کے اندر جو ہے وہ میں نے احتجاج کیا، میں گئی اور میں نے لبرٹی سے لے کے جناح ہاؤس جو کور کمانڈر ہاؤس لاہور کا گھر ہے وہاں تک میں نے بالکل احتجاج کیا، لیکن میں نے ایک دفعہ بھی بلڈنگ جو ہے اس کی دیوار یا 4 دیواری جو ہے میں نے اس کو کراس نہیں کیا، میں اندر نہیں گئی، میں باہر کھڑی ہوئی تھی. ہاں، جو لوگ اندر گئے ہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے، ان کے خلاف جو ایکشن ہونا چاہیے وہ بالکل ہو، کہ وہ کون لوگ تھے جو اندر گئے ہیں، میں بالکل اس بات کی حمایت کرتی ہوں، اس کی پوری طرح تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن میں کم از کم اندر نہیں گئی. انہوں نے مجھے بتایا کہ اس وقت 14 FIR جو ہیں وہ کیسز کے اندر جو ہے وہ ان کا نام جو ہے وہ آیا ہوا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کا، اور یہ صرف میں لاہور کے کیسز ابھی بتا رہا ہوں، جو باہر ہیں اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا، لیکن لاہور کے اندر 14 مختلف کیسز کے اندر ان کا نام اس وقت آیا ہوا ہے. اس کے بعد بالکل ادھر ہی عمر چیمہ صاحب جو سابق گورنر ہیں پنجاب کے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، تو میری ان سے بھی تھوڑی سی گفتگو ہوئی. داڑھی ان کی کافی بڑی ہوئی ہے، بال ان کے لمبے ہوئے ہوئے تھے. انہوں نے بتایا کہ جی مجھے جیل میں ڈیتھ سیل کے اندر رکھا ہوا ہے، اور ڈیتھ سیل جو ہوتا ہے وہ بالکل مطلب قید تنہائی ہوتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں بڑی ہی بری کنڈیشنز کے اندر، میں آپ کو جس طرح بتا رہا ہوں کہ ان کو جو ہے وہ ایک وین کے اندر لایا گیا. انہوں نے یہ کلیم کیا کہ جی استحکام پاکستان پارٹی کے جو رہنما ہیں مراد راس، ان کا نام لیا انہوں نے کہا یہ وہ کلیم کر رہے تھے کہ جی مراد راس جو ہیں مجھے جیل میں ملنے کے لیے آئے تھے اور مجھے کنونس کرنے کی وہ کوشش کر رہے تھے کہ جی آپ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دیں اور استحکام پاکستان پارٹی میں آپ آ جائیں تو آپ کی مشکلات بھی جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گی. لیکن میں نے یہ کہہ دیا کہ میں کسی صورت پاکستان تحریک انصاف کو نہیں چھوڑوں گا، میں عمران خان کو
نہیں چھوڑوں گا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ بینگ اے فارمر گورنر میرے جو سیل کے حوالے سے جو احکامات ہیں وہ آلریڈی کورٹ کہہ چکا ہوا ہے کہ اسے اپ گریڈ کیا جائے, لیکن ابھی تک جیل کے اندر جو ہے میری سہولیات کو اپ گریڈ نہیں کیا گیا ہے اور مجھے بالکل ڈیتھ سیل کے اندر ہی رکھا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک میڈیکل پرابلم بھی ہے اور میں اس سلسلے میں بھی اپلیکیشن میں دے چکا ہوں, لیکن اس کی بھی کسی قسم کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. تو ان کے ساتھ اہلیاں بھی وہاں پہ موجود تھیں عمر چیمہ صاحب کی. انہوں نے کہا کہ اس بیچاری کو بھی جو ہے وہ یہاں پہ ہیرنگ پہ آئی ہوئی تھی, ان کو بھی گرفتار کر کے لے گئے تھے اور اس کے بعد غالباً 17 دن تک جو ہے یہ بھی گرفتار رہی, لیکن اس کے بعد ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے اور بہت سے کارکن جو 9 مئی کے بعد گرفتار ہوئے اور اب جن کی بیلیں وغیرہ ہو رہی ہیں, تو وہ بھی ڈاکٹر یاسمین راشد سے وہاں پہ ملنے کے لیے آ رہے تھے. ڈاکٹر یاسمین راشد نے ایک اور بات جو یہاں پہ کہی وہ یہ تھی کہ ہم پوری طرح جو ہے میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا جی وہ شہباز شریف صاحب جو ہے اب وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں, تو ڈاکٹر یاسمین راشد نے ایکچولی ایک پیپر جو ہے یہ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں, یہ پیپر انہوں نے جو ہے میرے ساتھ شیئر کیا, جس کی تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اس میں لکھا ہوا جی ساڈی گل ہو گئی ہے سے گل ود گئی ہے مختاریہ تک کا سفر. عوام نے 8 فروری کو گھر سے نکل کر بتایا تہاڈی گل مک گئی ہے, ہماری خواتین کی مخصوص نشستیں مانگنے والوں مرد بنو. آپ کی ایسی اوچھی حرکتیں دیکھ کر دل سے نکلتا ہے کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگانے والے آج بڑی سرکار کے ٹکڑوں پر حکومت بنا رہے ہیں. یہ لنگڑی لولی حکومت جس کی بنیاد عوام کی مرضی کے خلاف ہے, یہ ایک خاک چلے گی, یہ کیا خاک چلے گی. یہ قوم جاگ چکی ہے, اس کے صبر کو مزید مت آزمائیں. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. اور نیچے جو ہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے اس کے اوپر سگنیچر کیا ہوا ہے. یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.